ہیں یہ دین فروش، جتنے ڈالر میں بکا کرتے ہیں یہ دین فروش، اتنا ہم نام پہ مولا کے لگا دیتے ہیں، اور سال میں چھپتی ہے بدعت کی کتابیں جتنی، اتنا ہم بچوں کو محرم میں پڑھا دیتے ہیں، اور بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، بلند فاتح خیبر کی آبرو کی ہے، فقط زمانے میں دو نے یہ جستجو کی ہے، ایک خالق اکبر ہے اور ایک زینب جنہوں نے راجہ حیدر میں گفتگو کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الخلائق اجمعین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ فی محکم کتاب مبین بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون۔ درود پڑھے مومن اللہ۔ حضرات سامعین، سادات وغیرہ سادات، سورۃ قصص کی چھوٹی سی آیت میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے اور اسی پر آپ کو اجازت دینا چاہتا ہوں۔ اس آیت میں اللہ ظاہری اپنے حبیب سے مخاطب ہے اور مخاطب کر کے ساتھ فرما رہا ہے وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، میرا حبیب تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو دین کے لیے چنتا ہے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، بخاری کی حدیث نہیں ہے۔ میرا حبیب تمہارا پروردگار جسے چاہتا ہے اسے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو منتخب کرتا ہے۔ ما کان لہم الخیرہ، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں، بندوں میں کسی کو چننے کا اختیار نہیں۔ حضور اکرم سے بڑھ کر کوئی اللہ کا بندہ ہے؟ جب رسول کو چننے کا اختیار نہیں تو امت کو چننے کا اختیار کس نے دیا؟ سبحان اللہ تعالی عما یشرکون، میں اللہ ایسی شرک سے پاک ہوں، میں اللہ ایسی شرک سے پاک ہوں۔ آیت کے 2-3 لفظوں سے اتنا تو پتہ چلا کہ اللہ کے بنائے ہوئے کو چھوڑ کر یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ میری بات قرآن پر ہوگی، میری عنوان میں آپ کو سمجھا دوں۔ میری آج کا میرا عنوان ہے کہ اللہ کے بنائے ہوئے بندے، یہ میرا عنوان ہے۔ اب دیکھیں قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کے فیصلے کو، قرآن کو سارے مسلمان مانتے ہیں، سارے قرآن کو چومنا یہ قرآن کے ماننے کا نہیں ہے۔ قرآن کو چوما کا ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کے ماننے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کے فیصلے کو مانو، قرآن کے فیصلے کو مانو۔ قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ مَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تھک گئے ہو؟ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے۔ اسی صورت مائدہ میں ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم
بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، جو اللہ کے قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ ظالم ہے، جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے، جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ ظالم ہے۔ اسی آیت میں ارشاد ہوا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، جو قرآن کے فیصلے کو نہیں مانتا وہ فاسق ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں اللہ کافروں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اسی قرآن میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، میں اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں کرتا۔ سورۃ منافقین میں ارشاد ہوا ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین، میں اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ اسی قرآن میں ارشاد ہوا فلعنۃ اللہ علی الکافرین، میں اللہ کافروں پر لعنت کرتا۔ پتہ چلا جو قرآن کا فیصلہ نہ مانے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے، وہ لعنتی ہے۔ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ ظالم ہے، وہ فاسق ہے۔ اب قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ آئیے چلتا ہوں سورۃ یونس کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے افمن یہدی الی الحق احق ان یتبع ام لا یہدی الا ان یہدی فما لکم کیف تحکمون، کیا پیروی کا زیادہ حقدار وہ ہے جو خود بھی حق پر ہے اور حق کی ہدایت کرتا ہے، یا وہ پیروی کا حقدار ہے جس کے پاس خود ہدایت نہیں جب تک دوسروں سے نہیں پوچھتا؟ اب یہ ہے قرآن کا فیصلہ۔ میں نے بڑا جملہ کہا، یہ ہے قرآن کا فیصلہ۔ قرآن کا فیصلہ یہ ہے کہ جو ہدایت کرتا ہے کہ اور خود بھی حق پر ہو، خود بھی حق پر ہو اور حق کی ہدایت کرے، وہ پیروی کا زیادہ حقدار ہے۔ تو آؤ قرآن کے فیصلے کو مانو۔ کون ہے کون ہے جو ہدایت کرتا ہے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف، 10 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الدہر میں ارشاد ہوا فلا تطع منہم آثما وکفورا، گنہگار کی اطاعت مت کرو، گنہگار کی اطاعت مت کرو۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ گنہگار کی اطاعت مت کرو، ولا تتبع سبیل المفسدین، مشرکوں کی اطاعت مت کرو، فساد کرنے والوں کی اتباع مت کرو۔ پھر ارشاد ہوا ولا تطع الکافرین والمنافقین، کافروں کی اطاعت مت کرو، منافقین کی اطاعت مت کرو۔ کافروں کا تو پتہ چلا، منافقین کون ہیں؟ آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف، ارشاد ہو رہا ہے وما اصابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ۔ میرے حبیب اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ جنگ احد کیوں ہوئی تھی تو کہنا کہ اللہ کے اذن سے ہوئی تھی، اللہ میں نے نہیں کرائی تھی، اللہ کے اذن سے ہوئی تھی۔ یا اللہ کیوں کرائی؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ میں اللہ کائنات کو بتا دوں کہ کون ہے جو رسول کی پیروی کر کے مومن بنتا ہے اور کون ہے جو میدان چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ اتنا تو پتا چلا قرآن حکیم سے کہ جو جنگ احد سے بھاگے اللہ کی نظر میں وہ منافق ہیں، ان کی اطاعت نہیں کرنی۔ سورۃ ہود میں ارشاد ہوا، سورۃ ہود کی آیت نمبر 113 ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار۔ رکون مصدر ہے، رکون مصدر کی 7 معنی، مائل ہونا، ہمدردی کرنا، خیر خواہی کرنا، محبت کرنا، قرض مانگنا، پناہ مانگنا۔ اے میرے حبیب جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا، ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، اے میرے حبیب جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ان سے نہ مدد مانگنا، نہ پناہ مانگنا، نہ قرض مانگنا۔ اگر ایسے کرو گے تو جہنمی، ایسے کرو گے تو جہنمی۔ اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی، کسی کتاب میں کوئی روایت ہوتی، میں کبھی نہ پڑھتا۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے اور اس کے ساتھ تمام انسانت کو کہ جنہوں نے ماضی میں ظلم کیا ہے ان سے نہ محبت کرو، نہ قرض مانگو، نہ مدد کرو۔ تو ساری زندگی رسول نے محبت کی ابو طالب سے، قرض مانگا ابو طالب سے۔ اگر رسالت بچانی ہے، اگر رسالت بچانی ہے تو ابو طالب کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ اگر رسالت بچانی ہے تو ابو طالب کے دروازے پر آنا پڑے گا۔ تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ مائدہ میں وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ، جو ماضی میں گمراہ رہ چکے ہوں ان کی پیروی مت کرنا، جو ماضی میں گمراہ رہ چکے ہوں ان کی پیروی مت کرنا۔ اب مجھے پتا نہیں کہ گمراہ کون تھے، اگر گمراہ نہ ہوتے تو رسول کو تلوار لے کر قتل کرنے کا ارادہ کیوں کرتے؟ نعرہ حیدری،
طرح کا رائے جو حق کی ہدایت کرتا ہے اس کی پیروی زیادہ ہے، وہ پیروی کا زیادہ حقدار ہے۔ جو حق کی ہدایت کرے وہ نہیں جو خود ہدایت کا محتاج ہو دوسروں سے پوچھے تو وہ حق کا وہ پیروی کا زیادہ حقدار نہیں ہے۔ آئیے چلتا ہوں پھر قرآن کی طرف۔ دیکھیں میں دونوں آیتیں پڑھوں گا۔ قرآن میں ایک جگہ آیت ملی، ہم نے ایک آیت پر عمل کیا، ایک آیت میں ارشاد ہوا، ایک آیت میں ارشاد ہوا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، پوری عزت کا مالک میں اللہ۔ کہا خدا کے سوا کسی کی عزت نہ کرو۔ خدا جو کہہ رہا ہے کہ میرے سوا عزت کا لائق کوئی نہیں ہے تو خدا کے سوا کسی کی عزت مت کرو، لیکن وہی اللہ کسی کی عزت کروائے تو جس خدا نے کہا تھا کہ پوری عزت کا مالک میں اللہ ہوں وہی خدا کسی کی عزت کروائے تو اللہ نے سورۃ منافقون میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَٰكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت ہے اللہ کے لیے، عزت ہے اس کے رسول کے لیے، عزت ہے مومنین کے لیے، لیکن یہ بات منافقین کو سمجھ میں نہیں آتی۔ بڑا جملہ ہے، بڑا جملہ ہے۔ جس خدا نے کہا تھا کہ پوری عزت کا مالک میں اللہ ہوں اسی خدا نے کہا عزت کا مالک میں اللہ، عزت میرے رسولوں کے لیے نہیں، میرے رسول کے لیے، مومنین کے لیے۔ میں آپ حضرات سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنا بڑا مجمع آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا جناب آدم عزت والے نہیں تھے؟ جناب ابراہیم عزت والے نہیں تھے؟ تو مولانا مودودی مرحوم نے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ تمام نبی مومنین میں شامل ہیں، تمام نبی مومنین میں شامل ہیں۔ اب پہلے تمام نبی ہیں مومنین میں شامل ہیں، لیکن پھر بھی ایک مسئلہ رہ گیا کہ اللہ نے رسول کی عزت کو الگ بیان کیا اور انبیاء کو الگ بیان کیا، الگ بیان کر کے گناہ کو بتایا کہ جب انبیاء رسول کی عزت میں شامل نہیں ہو سکتے، جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی رسول کی عزت میں شامل نہیں ہو سکتا تو تم رسول جیسے کیسے؟ گھبرا گئے؟ نعرہ حیدری جتنا اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ ایک آیت ہاتھ میں آ گئی، ایک آیت پر عمل کرتے ہیں، ایک آیت میں عمل کرتے ہیں۔ بھائی قرآن میں دوسری بھی آیتیں ہیں، اللہ نے فرمایا کہ انبیاء ہیں مومنین میں شامل۔ اب تو مسئلہ واضح ہو گیا، مولانا مودودی مرحوم نے لکھا کہ تمام انبیاء ہیں مومنین میں شامل۔ جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء مومنین میں شامل، اب امیر المومنین وہ بنے گا جو آدم کا امیر ہو، نوح کا امیر ہو، ابراہیم کا امیر ہو اور عیسیٰ کہے کہ علی میرا امیر ہے۔ نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ بھائی خدا کے سوا کسی سے مدد مت مانگو، لیکن وہی خدا مددگار بنا دے تو، وہی خدا مددگار بنا دے تو جس خدا نے کہا تھا کہ کہو کہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، جس خدا نے کہا تھا اسی خدا نے کہا۔ ابھی بات ہو رہی تھی سچوں کی، ابھی بات ہو رہی تھی سچوں کی، تو خدا نے سورۃ الحشر میں ارشاد فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں وہ سچے، جو اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ خدا کسی کا محتاج؟ بتاؤ بتاؤ، اگر صادق نہ ہوتے تو مباہلے میں کیوں جاتے؟ بتا چلا اللہ نے بتا دیا ہے کہ میں بھی مددگار، لیکن میں خود خدا نہیں آتا۔ کیا کنٹریبیوشن ہے قرآن میں؟ کیا کنٹریبیوشن ہے مسلمانوں کا؟ قرآن میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ اسلام میں کنٹریبیوشن کیا ہے؟ سے رسول بھول جاتا تھا، یعنی جس کے لیے اللہ ارشاد فرمائے سورۃ قیامت میں، اور ارشاد ہو رہا ہے ان علینا جمعہ و قرآن، میرے حبیب قرآن کا جمع کرنا اور قرآن کا تیری زبان سے جاری کرنا، یہ میرا ذمہ۔ بڑا جملہ تھا، میں نے آہستہ کہا تاکہ آپ کے سمجھ میں آ جائے۔ وَإِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، میرا حبیب قرآن کا جمع کرنا بھی میرے ذمہ، تیری زبان سے قرآن پڑھنا بھی میرے ذمہ۔ وَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ ہمارے ساتھ ساتھ پڑھیں، جب ہم قرآن پڑھیں تو آپ ہمارے ساتھ
فیصلہ کیا ہے؟ میں نے کیا میں اسی لیے ہمارے چھٹے امام نے اصول کافی باب حجت میں باب 14 باب حجت میں کہا، ہمارے چھٹے امام نے من اشرک ما امام امامت ہو من عند اللہ من لیست امامت من اللہ کان مشرکن باللہ. ہمارے چھٹے امام نے فرمایا جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ ملائے سمجھنا بڑا مشرک ہے. اللہ کے بنائے ہوئے امام کو خاموشی ہو گئی بھائی. جو اللہ کے بنائے ہوئے جو اللہ کے بنائے ہوئے امام کو اپنے بنائے ہوئے کے ساتھ ملائے. اب بتاؤ کون ہے اللہ کے بنائے ہوئے اور کون ہے امت کے بنائے ہوئے؟ یہ موسوم ہے، ادھر قرآن ہے. خدا وہ ہے جس چیز کو چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے منتخب کرتا ہے. قرآن میں ارشاد ہوا ان الارض اللہ، پوری زمین کا مالک میں اللہ. بھئی اللہ کے سوا کوئی مالک نہیں، لیکن وہی خدا مالک بنا دے تو میرا موضوع سمجھ میں نہیں آتا. قبلہ میں نے کیا نا، خدا نے کہا ان الارض للہ، پوری زمین کا مالک میں اللہ ہوں. وہ خالق ہے، اس کو کہنے کا حق ہے. پوری زمین کا مالک اللہ ہے، لیکن جس خدا نے کہا کہ پوری زمین کا مالک میں خدا ہوں، اسی خدا نے کہہ دیا یورثھا میں یشاء من عباد، میں اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہوں اسے زمین کا وارث بناتا ہوں. پتہ چلا کچھ بندے ہیں جو زمین کے وارث ہیں، کچھ بندے ہیں جو زمین کے وارث، جن کو اللہ چاہے، جن کو اللہ چاہے. خدا کس کو چاہتا ہے کن کو نہیں چاہتا، یہ بھی قرآن میں ہے. وما انا بظلام للعبید، میں اللہ ظالم کو نہیں چاہتا. ان اللہ لا یرضی عن القوم الفاسقین، میں اللہ فاسق کو نہیں چاہتا، کافر کو نہیں چاہتا. تو اللہ نے فرمایا زمین کا وارث میں اللہ ہوں، جسے چاہتا ہوں اسے زمین کا وارث بناتا ہوں. اسی خدا نے فرمایا سورۃ انبیاء میں وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث ہم بنائیں گے اپنے صالح بندوں میں سے. قرآن رسول کے بعد وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ، ذکر کے بعد. اب ذکر قرآن میں دو ہیں. قرآن میں ذکر کی معنی دو ہیں، دو کے لئے استعمال ہوا ہے. قَدْ أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرَ رَسُولًا، رسول ذکر، رسول ذکر، رسول ذکر. اللہ ذاکر، رسول ذکر. اللہ ہے ذاکر، رسول ہے ذکر. یہ اعلیٰ ہونا تو ایسے چاہیے تھا کہ رسول ہوتا ذاکر، آپ ہوتے ذکر. آتا ہی نہیں. عبدالحکیم آپ مجھ پڑھ رہے ہیں، مجھ پڑھنے کے بعد آپ چلے جائیں گے، کہیں گے اب دیکھ نے فلاں جگہ غلطی کی تھی، فلاں جگہ غلطی کی تھی. یہ غلطی ہے کس کی؟ ذاکر کی غلطی ہے. یہ ذاکر کی غلطی ہے. اگر اللہ ہوتا ذکر، رسول ہوتا ذاکر، تو مسلمان کہتے ہم جیسا تھا فلاں جگہ غلطی کی. اللہ نے فرمایا رسول ذکر ہے، میں ذاکر ہوں. جو میرے رسول سے عیب نکالے گا وہ بے ایمان میری ذات سے عیب نکالتا ہے. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّکْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِیَ الصَّالِحُونَ. ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے کہ رسول کے بعد اس پوری زمین کے وارث میرے صالح بندے، میرے صالح بندے، میرے صالح بندے. ہم بھی کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو ہم پر، سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر، سلام ہو ہم پر. نماز نہیں ٹوٹی. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نماز ٹوٹی تو نہیں. السلام علینا، سلام ہو ہم پر وعلی عباد اللہ الصالحین، اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر. پتہ چلا کہ نماز میں بھی ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے صالح بندے اور ہیں، ہم اور ہیں. میرا بڑا جملہ آپ کھا گئے، بڑا جملہ کھا گئے. نعرہ حیدری، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. سلام ہو
ہو ہم پر اور سلام ہو اللہ کے صالح بندوں پر. تو ہم مانتے ہیں کہ ہم اور ہیں, اللہ کے صالح بندے اور ہیں, اللہ کے صالح بندے اور ہیں. ارے ایک ہوتا ہے نمازی, ساری زندگی نماز پڑھے, نمازی بن سکتا ہے, نماز نہیں. ساری زندگی روزہ رکھے, روزے دار ہو سکتا ہے, روزہ نہیں. لیکن یہ 14 تفسیر برہان میں ہمارے چھٹے امام نے اپنے داؤد کو, صحابی کو, داؤد نے پوچھا مولا مختلف باتیں ہو رہی ہیں, آپ ہیں کیا؟ کہا یا داؤد نحن صلاۃ فی کتاب اللہ, اے داؤد ہم قرآن میں اللہ کی نماز ہیں, ہم قرآن میں اللہ کی نماز ہیں. ارے نماز یہ ابدار ہو سکتا ہے, نماز نہیں. توجہ چاہتا جہاں جہاں ملا چاہ رہی قرآن میں, پھر قرآن کا تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقی. جنت کا مالک اللہ, جنت کا مالک اللہ. لیکن جس خدا نے کہا تھا کہ جنت کا مالک میں ہوں, اسی خدا نے کہہ دیا سورۃ مریم میں تلک الجنت التی نورث من عبادنا من کان تقی. ہم نے اسی جنت کے واسطے ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں جو تقی اور نقی ہیں, جو تقی اور نقی ہم نے بنائے ہیں, ہم نے بنائے ہیں. خدا کے بنائے ہوئے کی بات ہو رہی ہے, انسانوں کے بنائے ہوئے کی نہیں, انسان کے بنائے ہوئے کی نہیں بات ہو رہی ہے, اللہ کے بنائے ہوئے بندوں کی بات ہو رہی ہے. کہ یہی جنت ہے جس کے واسطے ہم نے بنائے ہیں اپنے بندوں میں سے, اپنے بندوں میں سے جو تقی اور نقی ہیں. ہے کسی کے پاس تقی اور نقی؟ دنیا کہتی ہے علی کا نام قرآن میں نہیں, علی کا نام قرآن میں نہیں, امام کا نام قرآن میں نہیں. میرے دوستو قرآن میں لفظ علی 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے, لفظ علی قرآن میں 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن میں لفظ امام 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن میں لفظ مصطفیٰ 12 مرتبہ استعمال ہوا ہے. قرآن میں مہینے 12 ہیں, قرآن میں برج 12 ہیں, جناب موسیٰ کے نقیب 12 ہیں, جناب عیسیٰ کے حواری 12 ہیں, اور شیعوں کے امام 12 ہیں. آپ کا ذہن میرے ساتھ مل گئے. ویسے بھی یہ نہ پوچھو کہ قرآن میں علی کہاں ہے, یہ نہ پوچھو کہ کون سی سورت ہے جس میں علی نام نہیں. قرآن میں سورت الحمد میں اہدنا الصراط المستقیم علی, قرآن الحمد میں صراط مستقیم علی, سورت بقرہ میں کتاب علی, سورت آل عمران میں نفس علی, سورت نساء میں اولو الامر علی, ارے سورت مائدہ میں دین علی, ایمان علی. وہ کون سی سورت ہے جہاں نام نہیں؟ اسی لیے تو ایک بوڑھا بزرگ آیا میرے مولا علی کے پاس, مولا بزرگ ہو گیا ہوں, کیا ہے مولا موت آنے والی ہے. مولا نے فرمایا جو موت سے ڈرے وہ میرا شیعہ نہیں, جو موت سے ڈرے وہ میرا شیعہ نہیں. مولا آخرکار مرنا ہے, کہا مرنا تو ہے لیکن شیعہ موت سے نہیں ڈرتا, شیعہ موت سے نہیں ڈرتا. کہا مولا دلیل ہے؟ اگر اور مجھ سے پوچھے تو کیا جواب دوں گا؟ مولا نے فرمایا کہ آپ نے سورت یوسف پڑھی ہے؟ سورت یوسف پڑھی ہے؟ ہاں مولا پڑھی ہے. کہا جب مصر کی عورتیں آئیں جناب زلیخا کے پاس کہ ایک غلام سے اتنی محبت, تو کہا کل آنا. مولا نے فرمایا دوسرے دن یوسف کو بٹھایا پردے میں, اور ہر عورت کے ہاتھ میں تھی چھری اور سیب, اور جب یوسف کو بلایا وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ تو سب نے ہاتھ کاٹ لیے, اور پتہ ہی نہ چلا, ہاتھ کاٹ لیے پتہ ہی نہ چلا. سواری نے کہا مولا کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ان کی نظر تھی یوسف پر, اور
نظر تھی یوسف پر، ہاتھ کاٹ دے پتہ نہیں چلا. جب کوئی مومن مرتا ہے میں علی پہنچ جاتا ہوں، اس کی نظر ہوتی ہے میرے چہرے پر، روح نکل گیا اور پتہ ہی نہ چلا. نعرہ حیدری. ہو سکتا ہے. تفسیر کبیر امام فخری رازی تفسیر کشاف میں حدیثیں ہیں، مرحومین کی مجلس ہے نا، ان کے اِیصال ثواب کی مجلس ہے نا. رسول کی کیا حدیث ہے؟ رسول کی حدیث ہے من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید. یا تو اپنے تفسیروں کو آگ لگا دو. من مات علی حب آل محمد مات شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ شہید ہو کر مرا، شہید ہو کر مرا. یا رسول اللہ بس آپ بھر نہیں. من مات علی حب آل محمد مات مومنہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا وہ مومن ہو کر مرا، مومن ہو کر مرا. آل محمد کے ماننے والوں کے ایمان میں شک نہ کرنا، آل محمد کے ماننے والوں کے ایمان میں شک نہ کرنا. یا سب پر نہیں. من مات علی حب آل محمد مات طائبہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کیا. یا بس آپ پر نہیں. بھائی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب نہیں. من مات علی حب آل محمد مات مغفورہ، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اللہ نے اس کو بخش دیا، اللہ نے اس کو بخش دیا. پھر ارشاد ہوا من مات علی حب آل محمد فتح لہو فی قبرہ بابان الی الجنت، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اللہ اس کی قبر میں 2 دروازے کھولے گا جنت کے طرف، جنت کے طرف. ارے جنت سے پہلے جنت مل گئی. لیکن ایک اور بات ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. من مات علی حب آل محمد جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ رحمت، جو آل محمد کی محبت میں مر گیا اللہ نے اس کی قبر کو ملائکوں کے لیے زیارت گاہ بنایا، ملائکوں کے لیے زیارت گاہ. پتہ چلا زیارت کرنا مزار کی بدعت نہیں، چاہے مدینہ ہو. بھائی گھبراتے ہیں. تو اللہ نے جنت کے وارث بنائے، اللہ نے جنت کے وارث بنائے، اللہ نے بنا اپنے بندوں میں سے. اسی لیے تو ارشاد ہوا سورت ممتحنہ، سورت ممتحنہ امتحان والی سورت، امتحان والی سورت. اور ارشاد ہو رہا یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو. زبردستی ہے کیا؟ فلاں کو مانو، فلاں کو مانو. ہم اس کو مانیں گے اس کو قرآن کہتا ہے. گھبرا گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اے ایمان لانے والے جن پر اللہ نے غضب کیا ہے ان سے محبت مت کرو، ان سے محبت مت کرو. یا تو قرآن سے ہاتھ اٹھاؤ یا ان سے ہاتھ اٹھا جن پر اللہ نے غضب کیا ہے. آئیے چلتے ہیں قرآن کی طرف. یا اللہ آپ نے غضب کن پر کیا ہے، کن پر آپ نے غضب کیا ہے، کن پر آپ نے غضب کیا ہے. تو ارشاد ہو رہا ہے سورۃ انفال میں یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار، اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ دشمنوں کے کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیچھے دے کر بھاگنا نہیں. اے ایمان لانے والے جب رسول کے ساتھ، مولوی کے ساتھ نہیں، جب رسول کے ساتھ کافروں کے مقابلے میں جاؤ تو پیچھ دے کر بھاگنا نہیں. کیوں؟ وَمَن يُضَلِّلْهُمْ يَوْمَئِذٍ تُبْرَهُ إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِلْقِتَالِ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. جو بھی پیچھ دے کر بھاگے گا
میں اللہ پر غضب نازل کروں گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم۔ پتا چلا جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ جائے وہ ہے مغضوب، وہ ہے مغضوب، تو ان کو چھوڑنا پڑے گا، ان سے محبت۔ اگر علی بھاگا ہے، اگر ایک میرا مولا ایک جنگ سے بھی بھاگا ہے، ہم علی کو چھوڑتے ہیں؟ ایک جنگ سے بھی علی بھاگا ہے، ایک جنگ سے بھی علی بھاگا ہے تو ہم علی کو چھوڑتے ہیں۔ اور کوئی ایک جنگ میں بھی لڑا ہے، نہ علی ایک جنگ سے بھاگا نہ کوئی دوسرا جنگ میں لڑا، تو ہم علی سے محبت کرتے ہیں، علی سے محبت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کا دو فضیلتیں اللہ نے میرے مولا علی کو ایسی دی ہیں کسی میں نہیں۔ دو فضیلتیں اللہ نے میرے مولا علی کو ایسی دی ہیں کسی کو نہیں۔ ایک اللہ نے اپنا نام صرف علی پر رکھا، کسی نبی پر اللہ نے اپنا نام نہیں رکھا، اللہ نے اپنا نام رکھا علی پر، علی پر میرے مولا پر، اللہ نے اپنا نام علی رکھا میرے مولا علی پر۔ دوسری فضیلت کسی نبی کے گھر میں بطول نہیں، گھبرائے ہوئے کسی نبی کے گھر میں بطول نہیں، کسی نبی کے گھر میں بطول نہیں۔ اگر بطول ہے تو علی کے گھر میں بنت سے قرآن، بنت سے قرآن دو بیویاں بطول ہیں، یا مریم بطول ہے یا جناب زہرا بطول ہے، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ شوہر نہ ہو وہ بطول اور ہے، اور شوہر بھی ہو بچے بھی ہو، اور پھر بطول عزرا تو بطول اور ہے۔ یا اللہ کیوں بطول جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ جناب مریم کی شادی کیوں نہیں ہوئی؟ شادی نہ کرنا کوئی اچھی بات ہے؟ اللہ نے جان بوجھ کر جناب مریم کی شادی نہیں کروائی، کیونکہ اگر شادی کرتی تو کسی اولی پیغمبر سے، شادی بھی مریم کرتی تو کسی اولی پیغمبر سے، تو اتنا تو کہہ سکتا تھا وہ نبی علی کو، یا علی اگر آپ کے گھر میں بطول ہے تو میرے گھر میں بھی بطول ہے۔ اللہ نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ کوئی نبی علی سے ہمسری کرے، ارے جب نبی علی سے ہمسری نہیں کر سکتے تو غیرہ علی سے کیسا ہو سکتا؟ صحیفہ کاملہ میں سید سجاد کی دعا، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ بسم اللہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ خیر الاسماء۔ یہ بسم اللہ تیرے ناموں میں سے تیرا بہترین نام ہے۔ میں کسی ایسے کتاب کا حوالہ دیتا ہوں جو کسی شیعہ کو بھی انکار کرنے کی جرات نہ پڑے۔ بسم اللہ، یا اللہ تجھے واسطہ ہے بسم اللہ کا خیر الاسماء، یہ بسم اللہ تیرے ناموں میں سے تیرا بہترین نام ہے۔ پتا چلا رسول کافی سے ہمارے 5ویں امام نے فرمایا کہ ہمارے دادے علی کا نام بسم اللہ، ہمارے دادے علی کا نام بسم اللہ، ہمارے دادے علی کا نام بسم اللہ۔ پتا چلا قرآن میں ابتدائی یا علی مدد سے، قرآن کی ابتدائی یا علی مدد سے۔ اب دیکھیں کچھ لاشعوری طور پر کہتے ہیں کوئی سید آ گیا، کوئی سید آ گیا، کوئی سید آ گیا، کسی نے کہا آئیے بسم اللہ، آئیے بسم اللہ، کسی نے کہا یا علی مدد، کسی نے کہا یا علی مدد۔ تو چاہے یا علی مدد کہو چاہے بسم اللہ کہو، بات ایک ہے۔ قرآن شاہد ہے۔ سورۃ انفال، سورۃ انفال جنگ بدر میں اتری، سورۃ انفال جنگ بدر میں نازل ہوئی۔ یہ بدر ہے کیا؟ یہ بدر ہے کیا؟ یہ بدر ہے کیا؟ بدر ایک یہودی تھا، اس نے کنواں کھدوایا، نام پڑ گیا بدر، بدر کا کنواں، وہاں لگی ہوئی جنگ،
نام پڑ گیا جنگ بدر. جنگ بدر اور مشرکین کے مقتولین ہیں 70. جتنے محدثین ہیں سب نے لکھا کہ اکیلے تنہا علی نے 35 کو یا 45 کو علی نے قتل کیا. باقی سب کو ملائکوں نے قتل کیا. سب نے ملائک، اور اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے جنگ بدر میں سارے علی کے شکل میں. اللہ نے جتنے ملائک بھیجے تھے جنگ بدر میں سارے علی کی صورت میں. تو اتنا تو پتا چلا کہ جب اللہ کو علی کے سوا کسی کی شکل پسند نہیں ہے تو شیعوں کو بھی علی کے سوا کسی کی صورت پسند ہے ہی نہیں. ایسے نہیں بھائی، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. ہو سکتا ہے میں کہ محدثی میں نے کہا میرے دوستوں میں قرآن شاہد ہے. اور جب جنگ ہوئی فتح تو سارے آئے رسول کے پاس، یا رسول ہمیں مال غنیمت چاہیے. تو اللہ نے رسول کے جواب دینے سے پہلے کر دیا. پہلے اللہ نے جواب دیا رسول کے جواب سے پہلے. یا رسول اللہ ہمیں مال غنیمت چاہیے، یا رسول ہمیں مال غنیمت چاہیے. تو اللہ نے جواب دیا فلم تقتلوہم، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا تو مال غنیمت کا ہے. تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا تو مال غنیمت کا ہے کی. ولیکن اللہ قتلہم، ان سب کو اللہ نے قتل کیا. یہ قرآن ہے، کوئی بخاری کی حدیث. ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں. جیسا اچھا امام بارگاہ ہے فلم تقتلوہم. درود پڑھے مولانا. حضرت امام زمانہ بابا دے بلند نعرہ صلوات. توجہ میں گفتگو پر. فلم تقتلوہم، تم نے ایک کو بھی قتل نہیں کیا. جب تم نے قتل ہی نہیں کیا تو مال غنیمت کا ہے کی. ولیکن اللہ قتلہم، ان سب کو اللہ نے قتل کیا ہے. کیا اللہ تلوار لے کر آیا تھا لڑنے کے لیے؟ بتاؤ مسلمانوں، کیا تلوار لے کر اللہ جنگ بدر لڑنے گیا تھا؟ قتل کیا تھا علی نے، قتل کیا تھا علی نے. اللہ نے کہا علی نے قتل نہیں کیے، میں نے قتل کیے. علی نے قتل نہیں کیے، میں نے قتل کیے. تو اتنا تو اندازہ چلا کہ جب علی کا قتل کرنا خدا کا قتل کرنا ہے، جب علی کا قتل کرنا خدا کا قتل کرنا ہے، تو جب ہم یا علی مدد کرتے ہیں تو یہ اللہ کی مدد ہے. علی اللہ کی مدد کا نام ہے. نعرہ حیدری. قرآن کا توجہ میں گفتگو پر. میں نے کیا میرے دوست، قرآن میں اللہ نے ایک آیت پر مسلمان ایک آیت کا سہارا لیا، خدائی کا تھا. یا اللہ نے تو فرمایا فلم تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. رسول آپ نے کنکریاں نہیں پھینکی، یہ میں نے پھینکی. بتاؤ کس نے پھینکی ہے؟ کنکریاں پھینکی تھی رسول نے. اللہ کہہ رہا کہ آپ نے نہیں پھینکی، میں نے پھینکی ہیں، میں نے پھینکی ہیں، میں نے پھینکی، میں نے کنکریاں پھینکی، میں نے کنکریاں پھینکی. لیکن عجیب بات ہے، ابھی بھی میرے ساتھ قرآن ہے، وہ تفسیر جو شاہ فاضل نے چھپایا کہ جب جنگ بدر میں تو رسول نے جناب علی کو کہا کہ آپ مٹی کی مٹھی بھر کے مجھے دو. تو جناب علی نے کنکریاں دی، علی نے ہاتھ تالی کا، ہاتھ تالی کا. اور اللہ نے دنیا کو بتایا کہ جب تراب
کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا تو ابو تراب کا مقابلہ کون کر سکتا؟ تو علی کا قتل کرنا خدا کا قتل کرنا، علی کا قتل کرنا خدا کا۔ صحابہ سے مسلمانوں سے رسول مشورہ کرتا تھا، مسلمانوں سے رسول مشورہ کرتا تھا۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں ایک حوالہ دینا چاہتا ہوں، خدا کرے میں آپ تک پہنچ سکوں، خدا کرے میں آپ تک پہنچ سکوں، توجہ ہے میری گفتگو پر، خدا کرے میں آپ تک پہنچ سکوں۔ دیکھیں ایک حدیث ہے، یہ حدیث 3 مرتبہ بخاری میں، 6 مرتبہ صحیح مسلم میں۔ یہ حدیث میں جب پڑھوں گا آپ سب کو یاد آئے گی۔ یہ حدیث 3 مرتبہ بخاری میں، 6 مرتبہ صحیح مسلم میں۔ اور حدیث کہاں پڑھی تھی؟ یہ حدیث جنگ خیبر میں، جنگ خیبر میں رسول نے کہا تھا لَأُوتِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًّا رَجُلًا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَرَارًا غَيْرَ فِرَارٍ لَا يَرْجُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَىٰ يَدَيْهِ۔ کل میں ضرور علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا، کل میں ضرور بخاری میں 3 مرتبہ، صحیح مسلم میں 6 مرتبہ، کل میں ضرور علم دوں گا اس کو جو مرد ہوگا۔ اللہ اور اس کا رسول، اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کریں گے اور وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا۔ اللہ اور اس کا رسول، وہ اللہ کے رسول سے کل علم ضرور دوں گا، کل علم ضرور دوں گا اس کو جو مرد ہوگا، اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ اس کا رسول سے محبت کرتے ہوں گے، وہ قرار ہوگا، ہر فرار کا غیر ہوگا۔ جب تمہیں غیری سمجھ میں نہیں آئے تو اپنے سمجھ میں کیسے آئیں گے؟ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رسول نے کہا کل علم دوں گا، کوئی تاریخ بتا دے بھئی کل علم دوں گا۔ رات کو آتے رسول کے پاس یا اس کا مشورہ کرو، رسول کسی کو بلاتے مشورے کے لیے کل کس کو علم دینا ہے۔ تاریخ سیرت نبی کے الفاظ ہیں کہ ساری رات مسلمان جاگتے رہے، نیند نہیں آئی کہ کس کو علم ملے گا۔ اور صبح کو اس نے جیسے نماز پڑھی کہا این علی، میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے، میرا علی کہاں ہے؟ کہا آنکھوں میں درد ہے۔ تو رسول کے دیکھو، رسول نے 2 صحابیوں کو بھیجا، جناب سلمان کو، جناب ابو ذر کو۔ ایک طرف سلمان، دوسرے طرف ابو ذر، ایک طرف 10 سے ایمان، دوسرے طرف 9 سے ایمان، اور درمیان میں کل ایمان، درمیان میں کل ایمان۔ تو رسول کو ضرورت نہیں ہے مشورے کی، لیکن کبھی لیتا تھا تو نیت کو ظاہر کرنے کے لیے، نیت کو ظاہر کرنے کے لیے رسول مشورہ کرتا تھا کہ دیکھو کہ مشورہ ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کی نیت کیا ہے۔ نیت کیا ہے دوستوں میرے بزرگوں؟ اللہ نے فرمایا کہ جنت کے مالک میں مقرر کرتا ہوں، زمین کے وارث میں مقرر کرتا ہوں۔ اور پھر ارشاد ہوا سورۃ فاطر میں ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا۔ میرے حبیب قرآن میں نے تم پر نازل کیا، لیکن قرآن کے وارث میں بناؤں گا، تمہیں اختیار نہیں۔ بھائی گھبرا تو نہیں؟ زوردار نعرہ لگا، نعرہ حیدری۔ میرے حبیب ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے میں ان کو وارث بناؤں گا قرآن کا۔ یعنی رسول کو بھی اختیار نہیں کہ قرآن کے وارث بنائے۔ جب رسول کو اختیار نہیں تو تمہیں اختیار کس نے دیا ہے؟ یہی تو میرا موضوع ہے کہ جب رسول کو اختیار نہیں تو تمہیں کس نے اختیار دیا ہے؟ رسول لیکن بندے کون؟ مصطفیٰ بندے، اللہ کے مصطفیٰ بندے، اللہ کے صالح بندے۔ مسئلہ یہ ہے کہ حالت گناہ میں کسی پر سلام کرنا جرم ہے۔ اللہ نے کائنات کے نظام کو اس طرح بنایا ہے،
اللہ نے کائنات کے نظام کو اس طرح بنایا ہے کہ کوئی وقت تو خالی نہیں جہاں نماز نہ ہو، ہر وقت نماز، ہر وقت نماز۔ پتہ چلا جو اللہ کے صالح بندے ہوں گے وہ موسوم ہوں گے۔ دوسری بات یہ کہ اللہ نے فرمایا مصطفیٰ بن رہی، یا اللہ مصطفیٰ کی نشانی کیا ہے؟ آواز ہے قرآن میں وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ، میرا سلام ہو ان بندوں پر جن کو میں نے مصطفیٰ بنایا ہے۔ پتہ چلا جو مصطفیٰ ہوگا وہ علیہ السلام ہوگا، رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوگا۔ آؤ میرے ساتھ ابھی جاؤ سعودی عربیہ، آج بھی نام لکھے ہوئے جہاں مسلمانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں فلاں رضی اللہ تعالیٰ نے، فلاں رضی اللہ تعالیٰ نے، لیکن جہاں ہمارے نام لکھے علی علیہ السلام، حسن علیہ السلام، حسین علیہ السلام، ارے عباس علمدار علیہ السلام۔ عظمت محمد والے محمد بلند تر صلوات۔ اور عجیب بات ہے، ایک مرتبہ میرا رسول، ایک مرتبہ میرا مولا علی رسول کے پاس آیا، رسول نے مبارک دی، یا علی، یا علی آپ کو مبارک ہو۔ یا سر کس کی مبارک؟ یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر پڑھا۔ یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر پڑھا ہے۔ اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے پڑھا ہے۔ نہیں پھر چلتا ہوں قرآن۔ دیکھیں ایک ہے قرآن کا فیصلہ، ایک ہے رسول کا فیصلہ۔ قرآن کا فیصلہ دونوں میں تضاد تو نہیں، قرآن رسول ہے، رسول وجود قرآن ہے، لیکن رسول کا فیصلہ کیا ہے؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرْجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے رسول مجھے قسم ہے آپ کے پالنے والے کا، مجھے قسم ہے آپ کے پالنے والے کا۔ رب مانے پالنے والا، کما رب بیانی صغیرہ، رب کی مانے پالنے والا۔ اے رسول مجھے قسم ہے آپ کے پالنے والے کا۔ تو بتاؤ رسول کو پالا کس نے؟ رسول کو پالا جناب ابو طالب نے، اور اللہ قسمیں کھا رہا ہے۔ ایسے نہیں بھائی، ایسے نہیں، ایسے نہیں۔ میرے حبیب، میرے حبیب، میرے حبیب، میرے حبیب مجھے قسم ہے آپ کے پانے والے کی، ان کو ایمان کی ہوا نہیں لگے گی جب تک اپنے فیصلوں میں آپ کو حاکم بنائیں، اور جو آپ فیصلہ کریں ان کے دل پر گرا نہ گزرے، اور مقام تسلیم میں مانیں، مقام تسلیم میں، مقام تسلیم میں مانیں۔ رسول کو ماننا ہے مقام تسلیم میں۔ مقام تسلیم کیا ہے؟ مقام تسلیم کیا ہے؟ ایک مثال تاریخ کا، دو عورتیں لڑ کر آئی ایک بچے پر، وہ کہہ رہی تھی میرا بچہ، وہ کہہ رہی تھی میرا بچہ۔ درباروں سے ہوتی ہوئی جب میرے مولا علی کے دربار میں، میرے مولا نے فرمایا میں وہ نہیں جہاں سے آئی ہوں، جس کا ہے وہ لے کے جائے۔ لیکن جب کہا کہ نہیں تو جناب کمبر کو جناب علی نے کہا کمبر تلوار لے کر آؤ، اس کو دو ٹکڑے کرو، ایک کو دو، دوسرے کو دو۔ جس کا تھا اس نے کہا میرا نہیں، جس کا تھا اس نے کہا میرا نہیں، میرے مولا پر نہیں، اس کا نہیں یہ تیرا ہے، اس کا نہیں یہ تیرا ہے۔ تو آدمی نے جناب کمبر سے پوچھا آپ علی علیہ السلام سے سفارش کرتے، آپ تلوار لے کر آئے؟ کہا آپ کو پتہ نہیں علی کو ماننا ہے مقام تسلیم میں، اگر علی پر اعتراض کرتا تو ایمان سے خارج ہو جاتا۔ تو رسول کا مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث ہے رسول کی مشہور حدیث ہے، علی مع الحق والحق علی، علی حق ہے، حق علی، علی حق ہے، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔ کیا معنی؟ حق کون ہے؟ اتنا تو پتا چلا جتنی مسلمانوں کی کتابیں کس کس کا حوالہ دو، مناظرہ تو مجھے نہیں کرنا، کس کس کتاب کا حوالہ دو۔ تفہیمات الہیہ میں شاہ ولی اللہ نے تفسیر کے ساتھ لکھا ہے اسی حدیث میں، علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ، حق علی کے ساتھ۔
تو حق کون ہے؟ سب سے پہلے ارشاد ہوا سورۃ بنی اسرائیل، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن حق کے ساتھ اترا، ہم نے قرآن کو حق کے ساتھ اتارا اور وہ حق کے ساتھ اترا۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ اتارا اور حق کے ساتھ اترا، قرآن حق۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ آل عمران میں، کیف یہ، بھائی گھبرا کیوں گئے؟ میں نے کہا میں بخاری کی حدیث تو نہیں پڑھ رہا، ارشاد ہو رہا ہے سورۃ آل عمران، کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم وشہدوا ان الرسول حق، میں اللہ ان کو کیسے ہدایت کروں گا جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، میں ان کو اس قوم کو کیسے ہدایت کروں؟ وَشَهِدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ، حالانکہ وہ گواہی دے چکے تھے کہ رسول حق ہے، وہ گواہی دے چکے تھے رسول حق ہے۔ پتہ چلا لا الہ الا اللہ کو مانتے ہیں، محمد رسول اللہ بھی کہتے ہیں، لیکن پھر بھی کافر۔ کیوں کافر ہے؟ ایمان کو چھوڑا، ایمان کو چھوڑا۔ پتہ چلا جو ایمان ہے کون، ایمان ہے کون؟ وہ رسول نے خندق میں بتایا، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ، برز الاسلام کلہ الی الشرک کلہ، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے، کل کا کل اسلام کل شرک کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ علی کل کا کل ایمان ہے، 80% نہیں، علی کل کا کل اسلام ہے، 90% نہیں، علی کل کا کل اسلام جا رہا ہے کل شرک کے مقابلے میں۔ یا رسول اللہ کہنا ہے ابھی فیصلہ مانو نا، رسول کا فیصلہ مانو نا، رسول کا فیصلہ مانو، مانو رسول کا فیصلہ، قرآن کا فیصلہ مانو، رسول کا فیصلہ مانو۔ قرآن کا فیصلہ تھا جو پیروی کے لائق وہ ہے، جو ہدایت کرے، جو پوچھے، جس کے ہدایت، جس کے بعد ہدایت نہیں وہ پیروی کے لائق نہیں۔ اور یہاں خدا کہہ رہا ہے، یہاں خدا کہہ رہا ہے قرآن حق، رسول حق۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ نور میں، ان اللہ هو الحق المبین، اللہ بھی حق مبین ہے، اللہ بھی حق ہے، اللہ بھی حق ہے۔ پھر ارشاد ہوا سورۃ توبہ میں، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ وہ ہے جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ، دین بھی حق، قرآن حق، رسول حق، اللہ حق، دین حق۔ میرے مسلمان بھائی، میں نوجوانوں کہنا میں کہہ رہا ہوں، اللہ حق، رسول حق، قرآن حق، دین حق۔ اب علی ہے حق کے ساتھ اور حق ہے علی کے ساتھ۔ پتہ چلا جہاں علی ہوگا وہاں قرآن ہوگا، وہاں رسول ہوگا، وہاں اللہ ہوگا، وہاں دین ہوگا۔ اور جہاں علی نہ ہوگا نہ دین ہوگا، نہ قرآن ہوگا، نہ اللہ ہوگا، نہ رسول ہوگا۔ یا علی اللہ نے، یا علی اللہ نے آپ کا اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر پڑھا ہے، اللہ نے پڑھا ہے، اللہ نے پڑھا ہے آپ کا نکاح اور میری بیٹی کا نکاح عرش پر پڑھا ہے۔ لیکن یا علی اللہ نے حق کے مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان، میری بیٹی کا حق کے مہر مقرر کیا ہے زمین اور آسمان، اللہ نے مقرر کیا ہے۔ میں آیا یہاں، مجھے کاظم بھائی نے کہا میرے بیٹے کی شادی ہے، آپ نکاح پڑھیں۔ میں نے نکاح پڑھا اور بیٹی کی طرف سے میں نے حق کے مہر مقرر کیا 2 کروڑ۔ تو کرنل صاحب نے کہا اتنا تو لکھو جو دے سکے، یہ میرے علم کی کمزوری ہے، مجھے پتا نہیں، میرے علم کمزوری۔ یہاں اللہ نے مقرر کیا ہے حق کے مہر زمین اور آسمان۔ پتا چلا یا تو اللہ کے علم پر اعتراض کرو یا مانو کہ میرا مولا علی اتنا بڑا امیر ہے جس کے قبضے قدرت میں پوری کائنات ہے، پوری کائنات ہے، نعرہ حیدری، پوری کائنات ہے جس کے قبضے قدرت میں۔ اب کائنات زمین اور آسمان علی اور بطول کا، زمین اور آسمان علی اور بطول کا۔ پتا چلا جو آسمان سے بارش برسے وہ علی کی، جو زمین سے ہوگے وہ علی کا۔ پتا چلا ہم پیتے ہیں علی کی ملکیت،
ہم کھاتے ہیں علی کی ملکیت، ہم چلتے ہیں علی کی ملکیت پر، ہم نماز پڑھتے ہیں علی کی ملکیت پر، ہم سجدہ کرتے ہیں علی کی ملکیت پر۔ ارے مرنے کے بعد ہم دفن ہوں گے علی کی ملکیت میں، پھر بھی جو علی علی نہ کرے وہ بڑا نمک حرام ہے۔ نعرہ حیدری، گھبراہٹ نہیں ہے، جلدی جلدی ختم کر رہا ہوں جہاں میری آواز آ رہی۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بنائے گئے، اللہ کے بنائے۔ ابھی چیپٹر لکھا کتابوں میں، مرنے کے بعد پہلا عذاب قبر کا۔ جب انسان قبر میں جاتا ہے، قبر اس کو دباتی ہے، اور جو پہلی رات ماں کا دودھ پیا ہوگا نا، وہ منہ سے باہر آئے۔ بھائی صحیح ہے، میں نے بھی عالم تصور میں زمین سے پوچھا، میں نے بھی عالم تصور میں زمین سے پوچھا، زمین نے یہ کیا ہے؟ کہا میں تو بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی، یہ علی کا دشمن تھا، یہ علی کا دشمن تھا، میں تو بہت دنوں سے انتظار کر رہی تھی کہ آئے تو اپنا بدلہ لے لوں۔ یہی سچ ہے۔ رسول بھائی یا علی انت قائد الغر المحجلین، یا علی قیامت میں آپ ان کے آگے ہوں گے جن کے چہرے سفید ہوں گے، جن کے چہرے سفید ہوں گے، روشن چہرے۔ یا علی آپ ان کے امام ہوں گے۔ اب علی ہے آگے مومنین کے، اور سورۃ کہف میں بتایا کہ تمام انبیاء مومنین کے اپنی امتوں کے پیچھے، تمام انبیاء اپنی امتوں کے پیچھے، علی مومنین کے آگے۔ تو کسی نے مولا سے پوچھا، مولا آپ مومنین کے آگے اور نبی امتوں کے پیچھے؟ کہا یہاں بھی قیامت میں بھی انبیاء کو یقین نہیں ہوگا کہ کہاں یہاں سے بھی چھوڑ کے بھاگ نہ جائے، لیکن مجھے یقین ہے کہ جنہوں میں مصیبتیں برداشت کر کے میرے نام کو نہیں چھوڑا، آج آنکھوں سے دیکھ کر مجھے کیسے چھوڑیں گے؟ کہ علی اللہ کے بنائے، اللہ کے بنائے، ہم انسان کے بنائے نہیں مانتے، رسول نے علی کو نہیں بنایا۔ میرا مولا علی جہاں بھی ہے اس کو وہاں اللہ نے رکھا، اللہ نے رکھا۔ جو علی کو نہیں مانتا وہ خدا کے نظر میں کیا ہے؟ آئیے چلتا ہوں قرآن کی طرف اور آخریات پڑھ کر گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ فَمَا لَهُمْ أَن تَذْكِرَةُ مُرْجِينَ، ان کو کیا ہو گیا ہے یہ میرے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ اصول کافی، یہ قرآن سورۃ مدثر اصول کافی میں اس کی تفسیر، فَمَا لَهُمْ أَن تَذْكِرَةُ مُرْجِينَ، ان کو کیا ہو گیا ہے یہ میرے تذکرے سے منہ کیوں موڑتے ہیں؟ موسوم نے فرمایا کہ تذکرے سے مراد علی کی ولایت ہے، تذکرے سے مراد علی کی ولایت ہے۔ کأنہم حمر مستنفرہ فرت من کسورہ، یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں جو میرے شیر سے بھاگتے ہیں۔ پتہ چلا اللہ کا کوئی شیر ہے، حمر جمع کسور واحد، یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں، یہ جنگلی گدھے ہیں۔ پتہ چلا جو علی کے مقابلے میں آئے اس کو انسان نہ سمجھنا، سمجھنا وہ گدھا ہے۔ بھائی جان دیکھیں، میرا ایک دل میں کہتا ہوں
نعرہ تکبیر وہاں لگایا جاتا ہے جہاں مشرکین ہوں، نعرہ رسالت وہاں لگایا جاتا ہے جہاں کافر ہوں۔ ہم علی کا نعرہ اس لیے لگاتے ہیں تاکہ چہروں کا معائنہ کرے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے۔ نعرہ حیدری، اللہ نے میرے مولا علی کے لیے قانون کو بدلا، قانون کو بدلا۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ اگر قرآن میں نہ ہوتا میں کبھی نہیں کہتا ہوں، مجھے خطابت نہیں آتی، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ جو قرآن کا فیصلہ مانے وہ مسلمان ہے۔ بھائی قرآن رکھا، قرآن کے فیصلے کو مان، جو قرآن کہے اس کے فیصلے کو مان، جو رسول کو اس کے فیصلے کو مان۔ اللہم عدل حق ماہو ہے صدا، یا اللہ حق کو وہیں پھیر دے جہاں علی پھرے، آگے آگے علی پیچھے پیچھے حق۔ پتا چلا میرا مولا علی حق کا بھی امام ہے، میرا مولا علی حق کا بھی امام ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے میرے دوستو کہ سلام ہو میرا مولا علی، میرا مولا علی، سلام ہو اسی علی کی ذات پر۔ مسلمانوں آج کلمہ ہے، کلمہ ہے علی کی وجہ سے، کلمہ ہے ابو طالب کی اولاد کی وجہ سے۔ سلام ہو علی کی بیٹی کے بالوں پر جن بالوں پر چادریں نہیں تھی، اور سلام ہو ان پاؤں پر جو 72 گھنٹے کھڑے ہوئے، اور سلام ہو ان ہاتھوں پر جن ہاتھوں میں رسیاں پہنائے گئے، اور سلام ہو سکینہ کے نازک رخسار پر جن رخسار پر شبہ کے تماچے مارے تھے۔ میرے دوستو ہاں سلام ہو، ہاں شام ہوتی جا رہی ہے، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے، ہمارا ہر امام خون کے آنسو رویا ہے۔ اور جب پوچھا گیا مولا آپ خون کے آنسو کیوں روتے ہیں؟ کہا ہم نے خون کے آنسو اس وقت رونے شروع کیے جب دادی زینب کی چادر اتر گئی، جب دادی زینب کی چادر اتر گئی، جب دادی زینب کی چادر اتر گئی۔ دوستو آج بھی پتھر موجود ہیں، جو سوار ہو کر آئے ان کو پتا ہے آج بھی پتھر موجود ہیں۔ ایک پتھر وہ ہے 40 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن تک کھڑی رہی، 40 قدموں پر علی کی بیٹی 3 دن تک کھڑی رہی۔ دوسرا پتھر کالا پتھر ہے، آپ کسی سے پوچھیں گے کالا پتھر تو شیشے میں بند ہے، یہ کس کا پتھر ہے؟ یہ پتھر وہ ہے جب کوئی میت ہو جاتی ہے اس کو غسل کیا جاتا ہے یا چارپائی پر یا تختے پر۔ جب حسین کی بیٹی سکینہ کا انتقال ہوا، نہ چارپائی تھی نہ تختہ تھا، جناب زینب نے ننھی سے میت کو اٹھایا اور پتھر پر لٹایا، غسل کیا۔ سلام ہو میرے دوستو، سلام ہو۔ ہمارے 7ویں امام نے ارشاد فرمایا میرا سلام ہو ان تاجوں پر۔ جب شام کے شہر میں آئے تھے تو مغرب کی اذانیں آئی تھی، لیکن جب دربار میں پہنچے تو فجر کی اذانیں آئی۔ یہ اتنا پھر کھڑے رہے اور اتنے کھڑے رہے جب شام کو رات ہو گئی، دوسری رات ہو گئی تو ماں کو کہا، یزید کی بیٹی نے ماں کو کہا اماں بابا فتح کر کے آئے، چلو بابا کو مبارک دیں۔ کہا بیٹا ایسے نہ کہو، میں نے رات اپنے گھر میں بطول کو ماتم کر دیکھا، خدا کرے میرے رشدوں کی طرف خیر ہو، خدا کرے زینب کی طرف خیر ہو، خدا کرے زینب کی طرف خیر ہو۔ کہا اماں میں جاؤں، امی میں جاؤں، مجھے اجازت ہے؟ کہا تمہیں اجازت ہے۔ جیسے ہی آئی تو دربار میں ہنگامہ مچ گیا، جگہ دو یزید کی بیٹی آ رہی ہے۔ ادھر جناب سکینہ نے پھوپھی زینب کو دیکھا، پھوپھی اماں یہ کون آ رہی ہے؟ بیٹا ہماری کنیز کی بیٹی آ رہی ہے۔ جناب کنیز کی نام آیا، جناب سکینہ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، یا اللہ واقعی تو بے پرواہ ہے، یا اللہ واقعی تو بے نیاز ہے، یا اللہ جب رسول کی
بیٹی آ رہی تو کسی نے سلام نہیں کیا تھا. یا اللہ جب رسول کی بیٹی آ رہی تو کسی نے سلام نہیں کیا تھا, اور جب یزید کی بیٹی آ رہی ہے تو اتنا انتظام ہو رہا. میرے دوستو, یزید کی بیٹی باپ کی گود میں بیٹھی اور نظر کی قیدی پر, آن کے نظر وہاں رکی جہاں سکینہ کھڑی تھی, نظر وہاں رکی جہاں سکینہ کھڑی تھی, نظر وہاں رکی جہاں سکینہ کھڑی تھی. بابا کو کہا, یزید کو کہا, بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں, بابا یہ قیدی بڑے تھک گئے ہیں. کہا بیٹا تجھے کیسے معلوم ہوا؟ بابا یہ چھوٹی قید دیکھ, اس کے پاؤں کبھی اوپر آ رہے کبھی نیچے آ رہے, میں سمجھ گئی اس کے یہ بڑے تھک گئے. پھر نظر کی جناب, پھر نظر کی سر اوپر, نظر وہاں کے رکی جہاں اصغر کا سر تھا, اور بڑا جملہ کہا, بابا یہ خوبصورت کتنا بڑا خوبصورت سر ہے. بابا اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے, بابا بھی اس کی ماں ابھی تک زندہ ہے. جناب رباب کی آواز ہے, میں ابھی تک زندہ ہوں, میں ابھی تک زندہ ہوں, میں ابھی تک زندہ ہوں. تو کہا باپ, یزید کو کہا, بابا یہ سر مجھے دو, بابا یہ سر مجھے دو, بابا یہ سر مجھے دو. یزید نے سر دیا. آگے آگے رملہ, پیچھے پیچھے سکینہ. ماں میں بھائی کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. آگے 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 رملہ, پیچھے پیچھے سکینہ. میرے دوستو, رملہ محل میں داخل ہوئی, سکینہ دروازے پر بیٹھ گئی, سکینہ دروازے پر بیٹھ گئی. ماں نے نیا جھولا بنایا تھا, اس کو پتا تھا حسین کو بیٹا ہوا جس کا نام علی اصغر رکھا ہے. جب رباب میرے گھر میں مہمان ہو کر آئے گی, میں جھولے میں لوری دوں گی. یہ آئی رملہ, آئی اور لٹایا جھولے میں, لٹایا جھولے میں. خدا جانے لوری دیتے دیتے کیا کہا کہ سکینہ چیخ مار کر دروازے پر گر پڑی. ادھر دروازے میں گری, یہ آواز پہنچی کانوں میں, رہتا کیا, رہتا آئی. قیدر تمہارا سر سے کوئی تعلق ہے, قیدر تمہارا سر سے کوئی تعلق ہے. جناب سکینہ نے کہا, ہاں مدینہ ہوتا تو بتاتی, مدینہ ہوتا تو بتاتی. کہا قیدر بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے, وطن کہاں ہے؟ کہا وطن میرا مدینہ ہے. کہا مدینے میں کہاں رہتی ہو؟ کہا مالے بنی ہاشم میں, مالے بنی ہاشم میں رہتی ہو. بتاؤ رسول کا روزہ تم سے کتنا دور ہے؟ اتنا دور کا نام ہے. سکینہ نے کہا جب شام ہوتی ہے تو رسول کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پر پڑتا ہے. جب شام ہوتی ہے تو رسول کے روزے کا سایہ ہمارے گھروں پر پڑتا ہے. یہ کہنا تھا ہندا نے سر سے چادر اتاری, وہاں تو میرا مرشد حسین رہتا ہے, وہاں تو میرا مرشد حسین رہتا ہے. آپ حسین کو جانتی ہے؟ سکینہ نے کہا جیسے میں جانتی ہوں کوئی نہیں جانتا. بتاؤ حسین کے بھائی کتنے ہیں؟ بی بی نے ہر ایک چچا کا نام بتایا. بتاؤ حسین کی بہنیں کتنی ہیں؟ بی بی ہر ایک پھوپھی کا نام بتایا. بتاؤ حسین کے بیٹے کتنے ہیں؟ بی بی نے بھائیوں کے نام بتائے. بتاؤ حسین کی بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ بیٹیوں کے نام کیا ہیں؟ کہا بڑی کا نام فاطمہ کبریٰ, دوسری کا نام فاطمہ صغریٰ. اب مورخین لکھتے ہیں کانپنے لگی, سکینہ کانپنے لگی, ادھر کانپنے لگی. کہا تیسری کا نام بتاؤ. سکینہ نے رو کر کہا دعا مانگو کہ تیسری یہاں